بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت الدمشقیہ کتاب الصلاۃ میں فصل ثانی ہم پڑھ رہے ہیں. فصل ثانی کی 3 شرطیں پڑھ چکے ہیں اور آج شروع ہو رہی ہے الرابع یعنی الشرط الرابع. چوتھی شرط ہے المکان کے بارے میں. مکان کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مکان کیا ہوتا ہے؟ لکھ لیں موضع شیئن. موضع شیئن کسی چیز کا موضع وہ کیا کہلاتا ہے؟ مکان کہلاتا ہے. موضع میم واو واد عین موضع شیئن کسی چیز کا موضع یعنی مقام مکان. یہاں جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اس سے مراد ہے نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ. یہاں جو احکام بعد میں آئیں گے وہ احکام پہلے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. لکھیے آگے آئے گی باتیں تو ابھی نوٹ کر لیجئے. ہاں لمبا ہے. نمبر 1 لکھیے غصب کا علم ہو. غصب کا علم ہو لیکن حکم تکلیفی سے جاہل ہو. غصب کا علم ہو لیکن حکم تکلیفی سے جاہل ہو کہ نماز غصبی جگہ پر جائز نہیں ہے. نمبر 2 غصب کا علم ہو لیکن نماز کے وقت غصب کو بھول جائے. اور اس جگہ پر نماز پڑھ لے تو آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی؟ سمجھ میں آئے دوسری کنڈیشن کہ غصب کا علم تھا لیکن جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو غصب کے بارے میں وہ فراموش کر گیا کہ جگہ کیا ہے؟ غصبی ہے. لکھیے لکھیے نمبر 3 کہ اسے غصب کا علم ہو اور غصب کا حکم بھی جانتا ہو.
لیکن وہ غصب کا حکم بھول گیا نماز میں، چاہے حکم تکلیفی بھولا یا وضعی، چاہے حکم تکلیفی بھولا یا وضعی، چوتھا لکھ لیں، غصب سے جاہل ہو، نہ معلوم ہو کہ غاصب ہے یہ جگہ، غصب سے جاہل ہو لیکن یہ بات جانتا ہو کہ غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، کا باطل ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ غصب کرنا حرام ہے، لیکن یہ علم نہ ہو بھی جانتا ہو کہ غصب حرام ہے، یہ علم نہ ہو کہ جگہ غصبی ہے، نہ جانتا ہو کہ جگہ غصبی ہے، تو شارح کے نزدیک بس اسی آخری صورت میں نماز صحیح ہوگی، شارح کے نزدیک بس اسی صورت میں نماز صحیح ہوگی۔ حسن مہدی سو گئے کیا تم؟ کیا لکھا؟ ہاں نماز کیا لکھا؟ صحیح نہیں ہوگی؟ ہاں صحیح ہوگی، یعنی جب اصل غصب کے بارے میں نہ جانتا ہو، یعنی جب اصل غصب کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ چلیے دیکھیے، آئیے اب عبارت پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ سب صورتیں آگے بیان ہو جائیں گی تھوڑی دیر کے بعد، 2-3 لائنوں کے بعد ہی ہے میرے خیال سے، جو میں نے لکھوائی ہیں آپ کو۔ مکان صحیح ہے، مکان کے بارے میں پتہ چل گیا، مکان کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں۔ الذی یصلی فیہ، یعنی وہ جگہ جہاں انسان نماز پڑھے۔ والمراد بہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ بہ یعنی بالمکان، بہ یعنی بالمکان، اور مکان سے مراد یہ بہ میں ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ مکان کی طرف، صحیح ہے۔ ہونا یعنی یہاں پر
ما یشغلہ، ما یشغلہ من الحیز، ٹھیک ہے، جو جگہ مصروف ہو جائے، حیز اس جگہ کو کہتے ہیں جو جگہ کیا ہو، آکوپائڈ ہوتی ہے، گھیری جاتی ہے. جیسے یہ موبائل کیا کر رہا ہے، موبائل کیا کر رہا ہے، اس جگہ کو اتنا گھیر رہا ہے کہ نہیں گھیر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، مکان کو حائز کر رہا ہے، یعنی مکان کو گھیر رہا ہے. یہ ما یشغلہ من الحیز، وہ جو جگہ مصروف ہو جائے رکوع میں، سجدے میں، نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ میں، یعنی جہاں نمازی کھڑا ہو رہا ہے، جہاں سجدہ کر رہا ہے، جتنی جگہ وہ لے رہا ہے وہ مکان کیا ہوگی، وہ جگہ کیا کہلائے گی، مکان مصلی، نماز پڑھنے والے کی جگہ. او یعتمد علیہ، یا پورے نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ نے کسی چیز پر اعتماد کیا ہے تو وہ جگہ بھی کیا ہونی چاہیے، وہ جگہ بھی نماز مصلی کی جگہ بھی گنائی جائے گی. وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ، چاہے ایسا واسطے کے ذریعے کیوں نہ ہو، وَوَسَائِط، یا وسائط کے ذریعے، یعنی ایک واسطہ ہو یا ایک سے زیادہ واسطے ہوں، جن کا بھی آپ سہارا لے کر کھڑے ہو رہے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کس میں ہونی چاہیے، وہ مکان مصلی میں شمار ہوں گی. تو یہ تو مکان معین ہو گیا کہ نمازی کا مکان کسے کہیں گے. اب مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ كَوْنُهُ، یعنی کون المکان، کونہ یعنی کون المکان، غیر مغصوب، واجب ہے کہ وہ جگہ کیا ہو، غیر مغصوب، مغصوب ہو، یعنی غصبی جگہ نہ ہو. کس کے لیے مولانا، للمصلی، نمازی کے لیے. وَلَوْ جَاهِلًا، اب یہاں کیا حذف ہو رہا ہے، وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي، اضافہ کر لیں، وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي جَاهِلًا بِحُکْمِهِ الشَّرْعِي، یہ نمبر 1 ہے مولانا، یعنی غصب کا علم ہے لیکن اس کو حکم شرعی سے جاہل ہے، صحیح ہے. وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، یعنی وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي جَاهِلًا بِحُکْمِهِ الشَّرْعِي، حکم شرعی سے آپ جاہل ہو کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں نماز جائز نہیں ہے. اور کون سا ہو، اول وضعی، یا وضعی حکم، وضعی حکم یعنی کیا، بطلان، لکھ لیں کہ غصبی جگہ پر نماز کیا ہوتی ہے، باطل ہے. ایک ہے کہ جائز نہیں ہے، ایک ہے کہ نماز پڑھی اور کیا ہوگی، باطل ہوگی. نمبر 1 ہم نے کیا لکھا تھا کہ غصب کا علم ہو لیکن حکم تکلیفی اور حکم وضعی سے کیا ہو، جاہل ہو. تو یہ پہلی صورت ہے. نمبر 1 ڈال دیں یہاں پہ، نمبر 1 ڈال دیں تاکہ آپ کو مطلب واضح رہے، آسانی سے سمجھ سکیں. کیوں مولانا محمد مہدی صاحب تبلیغ؟ ہاں مولانا، شلون نحن نقول، کہہ رہا لا بأصلہ، لا بأصلہ یعنی اصل الغصب، یعنی اصل غصب سے جاہل نہیں ہے لیکن حکم شرعی اور وضعی سے کیا ہے، جاہل ہے. لا بأصلہ لکھ لیں، اصل الغصب. اصل الغصب لکھا. او ناسیا لہو، لہو یعنی لحکم الشرعی والوضعی، لکھ لیں لہو یعنی لحکم الشرعی
وضعی، یہ نمبر 2 ہے مولانا، یہ نمبر 2 ہے. کیسے نمبر 2 ہو جائے گا؟ ہاں کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے کیا لکھوایا تھا کہ اسے غصب کا تو علم ہے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو غصب کو کیا ہو گیا؟ بھول گیا. اب یہاں ناسین لہو یہ بھول گیا کہ کیا ہے حکم شرعی کہ نماز باطل ہے یا نہیں باطل ہے، یا وضعی بھول گیا، صحیح ہے جائز ہے، یعنی شرعی جائز ہے یا نہیں، وضعی باطل ہے یا نہیں. اول اصل یعنی اصل الغصب، نہ مولانا نہ 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 نہ، یہاں ناسین کے آگے لکھیں، ناسین کے آگے لکھیں نہیں نہیں نہیں، وہ جو لکھا آپ نے صحیح لکھا ہے. اول اصل ہی کو کر دیں 3، نمبر 3. کیا مطلب ہے اول اصل ہی؟ او کے بعد پڑھائیے، تھوڑا سی عبارت پڑھا دیجئے. اول اصل ہی کے بعد او کے بعد عبارت پڑھائیے. او کان ناسین، تاکہ مطلب مکمل ہو جائے اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. او کان ناسین لاصل الغصب، او لاصل ہی میں بڑھوا رہا ہوں میں، او کے بعد او کان ناسین لاصل الغصب. مولانا آپ کو کیا ہے غصب کے بارے میں بھول گئے، پتا تھا سارے احکام آپ جانتے ہیں، لیکن اصل غصب کیا ہوئے آپ بھول گئے. یہ بھی بھول گئے کہ غصبی ہے یا نہیں ہے. علی ما یقتضیہ اطلاق العبارہ، صحیح ہے. اب یہ ساری شقیں ہم نے کیسے نکالی ہیں؟ کہہ رہے ہیں علی ما یقتضیہ، وہ چیز جو تقاضا کر رہی ہے اطلاق العبارت، عبارت کا مطلق ہونا. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ مطلقاً کہا ہے نا مولانا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ کیا کہا؟ یہ رہا وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ، ٹھیک ہے کہ واجب ہے کہ وہ مکان کیا ہو؟ غیر غصبی ہو. تو یہاں سے یہ تمام شقیں ہم نے کیا کری؟ نکال لیں. تو کہاں سے کہہ رہے ہیں علی ما یقتضیہ اطلاق العبارہ، صحیح کہ جو اطلاق عبارت کا تقاضا ہے. وَفِي الْأَخِيرَيْن، وَفِي الْأَخِيرَيْن، یہ اخیرین کون سے ہیں؟ نمبر لکھ لیں، نمبر یہاں لکھے اخیرین میں. ایک ہے نسیان و اصل الغصب، فی الاخیرین میں کیا کیا آ رہا ہے؟ نسیان و اصل الغصب، اور نمبر 2 نسیان و حکم الغصب. کیوں مولانا فرحان صاحب؟ ایک ہے اصل غصب کو بھول گیا، ایک ہے حکم غصب کو بھول گیا. وَفِي الْأَخِيرَيْن، یعنی جب کیا ہو جائے؟ اصل غصب کو فراموش کر دیں اور حکم غصب
غصب کو فراموش کر دیں. للمصنف رحمہ اللہ قول آخر بالصحہ، کہ مصنف کا رحمہ اللہ تعالی کا قول کیا ہے؟ صحت کا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، ایک قول مصنف کا کیا ہوا؟ بطلان کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا یجب کونہ غیر مغصوب. یہاں یہ غیر مغصوب مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے. چاہے حکم کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی. یہ قول ہوا. اب اس کے بعد کیا کہا؟ للمصنف رحمہ اللہ قول آخر، ایک دوسرا بھی قول ہے مصنف کا. اس کے لیے آخر کے دونوں کے لیے، کہ جب اصل غصب کو بھول جائے اور حکم غصب کو بھول جائے. کس کا قول ہے؟ بالصحہ، کہ نماز اس حالت میں کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. وَثَالِثٌ، اب یہاں پہ ثالث سے پہلے ایک چیز بڑھا لیں، قول ثالث. واو کے بعد قول بڑھائیے یہاں پہ. وَقَوْلٌ ثَالِثٌ بِهَا یعنی بِالصِّحَّةِ، بہا یعنی بالصحہ. ایک تیسرا قول صحت کا ہے. کب؟ فی کے بعد لکھیں، فی کے بعد، فی کے بعد وہیں بڑھا لیں تھوڑا سا، لو تذکرا. فی کے بعد بڑھائیے، لو تذکرا، اگر یاد کرے، خارج الوقت خاصتاً، وقت کے باہر خاص طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت کے بعد یاد آتا ہے غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد، تو آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے. لو تذکرا پڑھایا نا یہاں پہ، خارج الوقت خاصتاً، خاصتاً سے اوپر لکھیں. یہاں پہ تھوڑا سا ہے نمبر ڈال کے بڑھانا، نمبر ڈال کے بڑھائیے، ویسے بڑھائیے. تھوڑی سی ایک ڈیڑھ لائن جیسا مان کے چلے، یا چھوٹی سی ایک لائن مان لیجیے. لیکن اگر اسے داخل وقت یاد آ رہا ہے، خاصتاً کے بعد لکھیے گا، لیکن اگر اسے داخل وقت یاد آ رہا ہے کہ اس نے غصبی جگہ پر نماز پڑھی ہے، اگر اسے خارجی وقت ارے داخل وقت یاد آ رہا ہے کہ اس نے غصبی جگہ پر نماز پڑھی ہے، تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا. نماز کا اعادہ واجب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ پھر سے اب دیکھیے، وقول ثالث، تیسرا قول کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی مطلق ہے، بالصحہ، کہ نماز صحیح ہوگی. لو تذکر خارج الوقت، اگر یاد آئے وقت کے بعد، نماز کے وقت ختم ہونے کے بعد. اب لیکن اگر اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر داخل وقت یاد آ رہا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا. ومثلہ یعنی مثل المکان، مثلہ یعنی مثل المکان. القول فی اللباس، ایک قول کس میں آ جائے گا؟ لباس کے غصبی ہونے کے بارے میں اسی طرح کے بھی اقوال آ جائیں گے. چلیے اور بتا دیں کہ جانے دیں یہیں پہ رک جائیں، کافی ہے. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِ الْمُصَلِّ، ٹھیک ہے، وَالْغَاصِبِ،
انشاءاللہ یہاں سے کل، تاکہ اچھے سے بات کو سمجھ سکیں. والحمدللہ رب العالمین.